मसीह यसु में मेरे अज़ीज़ों, आप सबको मेरा अस्सलाम। खुदावंद मसीह यसु की सलामती हमेशा आप पर, आपके घरानों पर ठहरी रहे। आइए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ मुतवज्जो होते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील चैप्टर 3 वर्स 14 लास्ट 17। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आता है। यसू ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यसू बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदावंद के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी सादी सी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसके लिए यूहन्ना ने ये गवाही दी कि ये खुदावंद का बर्रा है जो लोगों के गुनाह उठाएगा और मसलूब किया जाएगा। ये गवाही इस बात की तरफ इशारा करती है। और फरीसियों को और जो सरदार काहिन थे उनको इस चीज़ की आगाही कर रहे थे कि मैं रास्तबाजी का खुदा हूँ। रास्तबाजी मुझसे शुरू होती है और मैंने तमाम काम रास्तबाजी के पूरे किए हैं, इसलिए कि मैं काबिल इंसान हूँ, काबिल खुदा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान खुला और आसमान से एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और वहाँ तमाम खड़े सरदार काहिनों के लिए, फ़कीयों फरीसियों के लिए ये मैसेज था कि ये मेरा बर्रा है और इसी को मैंने भेजा है जो पूरे दुनिया के गुनाह उठाएगा, पूरे जहां के गुनाह उठाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद काबिल इंसान, काबिल नजात का बानी, बेऐब बर्रा बनकर आया, जो कि इस बपतिस्मे के बाद फिलफौर रूह उसे जंगल में ले गया और इस नजात के बर्रे को अबलीस आजमाता है, जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। और खुदावंद ने उस अबलीस पर हर बात में फतह डाली, हर बात में, हर उसकी आजमाइश में यसु फतहमंद नज़र आते हैं और उस पर शिकस्त नज़र आ रही है। सो मेरे अज़ीज़ों, अबलीस ने ये मंसूबा आज का नहीं था, सिर्फ बपतिस्मा लेने के बाद का मंसूबा नहीं था, ये आजमाइश उसके बाद की नहीं थी। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे इसने उसी वक्त मंसूबा बनाया था कि निजात के काम को किस तरह रोका जाए, कि निजात का काम कंप्लीट ना किया जाए। हेरोदिस ने जब बच्चों को मरवाया, वो 2000 बच्चा जो मरा था वो किस लिए मरा कि यीशु भी इनमें मारा जाए और निजात का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, इसलिए सारा कुछ हुआ। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ रुजू करके बड़ी गहरी बातों को दिल लगाकर सुनना है तो हमें समझ आएगी। अब बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। अब यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना ज़रूरी था। बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो खुद पाक था, वो तो खुदा था, वो खुदा का बेटा था, उसको क्यों चाहिए था बपतिस्मा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उसको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए मुनासिब था, क्योंकि यीशु मसीह नासरी जब तक ये बपतिस्मा ना लेते फ़की और फरीसियों को अपनी नज़रों में शिकस्त ना देते। और जब उन्होंने ये बपतिस्मा लिया तो उनको शिकस्त मिल गई, वो उन मसीह की नज़रों में गिर गए, मसीह उनकी नज़रों में रास्तबाज ठहर गए और वो है भी रास्तबाज थे।
اس لیے کہ یسوع نے بپتسمہ لے کر ایک تو اپنے باپ کا آسمانی کال پورا کیا، جو کہ آسمانی طور پر زمین پر یہ ایک راست بازی کی رسم تھی، اس رسم کو خداوند نے پورا کیا۔ اور دوسری بات کہ اس نے فقی اور فریسی اور تمام سردار کاہنوں کو شکست دے دی۔ آمین۔ تیسری بات یہ کہ یسوع مسیح جب جنگل بیابان میں چلے جاتے ہیں اور ابلیس سے آزمائے جاتے ہیں، تو میرے عزیزوں میں اپنے ٹاپک پر جاؤں گی کہ بپتسمے میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور جب وہ آزمائے جا رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے 3 دفعہ ابلیس کو ڈانٹا، اس کو شکست دی، اس کو دھتکار دیا، اور پھر یسوع مسیح روح سے بھرے ہوئے تھے، اور روح سے بھرے ہوئے خداوند یسوع مسیح اپنے اس کام کا انتظار کر رہے تھے جو باپ نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نجات کے کام کو کمپلیٹ کر، تو وہ اس وقت کے انتظار میں تھے کہ کب وہ گھڑی مجھ پر آئے کہ میں باپ کے کام کو کمپلیٹ کروں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا تو ابلیس آزمانے چلا گیا۔ بڑی حیرت کن بات ہے کہ اگر ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا ہمیں شیطان ابلیس آزماتا نہیں؟ ڈیفینیٹلی آزماتا ہے، 100% آزماتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، وہ قادر مطلق تھا، وہ خدا تھا، تو اس کو آزمایا گیا، تو کیا ہم نہیں آزمائے جا سکتے؟ اس لیے میرے عزیزوں، یہاں پر میں کلام کی روح سے اکارڈنگ ٹو بائبل آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں، جب بھی آپ بپتسمے کے لیے جاؤ، بپتسمہ لینے کی تیاری کرو، تو سب سے پہلے اپنے اندر اتنی طاقت روح کی اکٹھی کر لو کہ ابلیس سے بپتسمے کے بعد جب تم لوگ آزمائے جاؤ تو یسوع کے نام سے اسے دھتکار سکو، یسوع کے نام سے اس کو شرمندہ کر سکو۔ وہ آپ کی جتنی مرضی آزمائشیں کرے، آپ فتح مند نظر ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں بڑی مایوس ہو کر یہ بات کہوں گی کہ خادمین لوگوں کو جمع کرتے ہیں اپنے چرچ کا ممبر بنانے کے لیے، فی الفور ان کو بپتسمہ دے دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا کبھی نہ کرو۔ یسوع مسیح کامل خدا ہے تو آزمائے گئے، تو جب یہ زمینی چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں، ان پر اتنا بوجھ ہم لوگ ڈالتے ہیں کہ ان کو 20 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں ہم لوگ بیپتسم کر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو جب آزمانے والا آتا ہے تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچی ڈہنیاں ہوتی ہیں، وہ فوراً ہی ٹوٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ٹکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ان بچوں کو میں سادہ لفظوں میں بتاتی ہوں کہ پورا سال ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ روزوں کے ایام شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے بیپتس کریں، تاکہ پورا مہینہ وہ روزے رکھیں۔ بے شک ہمارے فرضی روزے نہیں، لیکن اس بات کی بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے، ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو یہ روزہ رکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، اب خداوند ہمارے درمیان نہیں، روح کے وسیلہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کس طرح ساتھ ہے کہ اگر ہم خداوند کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تب خداوند کا روح ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا کے روح کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت نہیں میرے عزیزو، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے روزے فرضی روزے نہیں، جی ہم رکھیں نہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے جسم کو پرہیزگاری ملتی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارا روح خداوند کے قریب جاتا ہے، ہمیں اس کے روح کی تازگی ملتی ہے، تو بینیفٹ ہے کہ نہیں؟ آپ اس بات کو خود انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو خود بائبل پڑھ کے اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے
فاقہ نہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم پر کون سے فرضیاں روزے، ہم رکھیں نہ رکھیں، یسوع نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، یسوع نے تو جان بھی دی تھی، لیکن اب اس جان کے بدلے ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے چرچز کے لوگوں کو بیپتسم کرنے سے پہلے اس بات کے لیے ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ آزمائش میں جب پڑیں، جب ابلیس ان کی آزمائش کرنے کے لیے آئے، آزمانے والا ان کے پاس کھڑا ہو، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آزمائش ہونے لگی، اور اس آزمائش سے ہونے کے پہلے وہ ابلیس کو یسوع کے نام سے دھتکار دیں۔ ایسا ایمان، ایسی طاقت، ایسی قوت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔